ليلة القدر وما في شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من سلام حتى مطلع الفجر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر في ذلك قسم الذي أجرى الأرض فقال ربك بهذه إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد المقدس صراط الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد وقال ربك سيعذب ربك على الإنسان. الحمد لله نحمده ونستعينه وله الكبرياء والسماوات والأرض وما بينهما. میرے بھائیو 15-20 منٹ کے بعد 40 منٹ سے پہلے یہ بیان ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ 50 منٹ کا دماغ ہوگا. تو کوشش کریں کہ 15-20 منٹ اللہ کے گھر کے لیے نکالیں اور یہ قیمتی وقت ہے آپ کے لیے. جیسے فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ویڈیو بناتا ہے نا، جیسے یہ فرشتے آپ کے اعمال نامہ لکھتے ہیں، تو ایسے ہی یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کے جو جیل سے ہے نا، آپ کی ہڈیوں کے، اس کے اوپر یہ اعمال سارے لکھے جا رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کے گلے کے اندر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا بالا ڈال دیا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اللہ کہتا ہے میں نے تو نکالنا ہے قیامت کے دن، بس کہ پڑھو اقرا کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. دوست مالک کی کتنی بڑی شان ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کا حساب کتاب کر دیا. ایک حدیث میں تو آتا ہے 6 لاکھ سال پہلے زمین آسمان بھی نہیں بنائے تھے، اللہ نے انسانوں کی تقدیر کو 6 لاکھ برس پہلے لکھ دیا تھا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وجفت الصحف ورفعت الاقلام، صحیفے خشک ہو گئے، قلمیں اٹھا لی گئی. جنتیوں کے فیصلے ہو چکے ہیں، جہنمیوں کے فیصلے نبی علیہ السلام کے سامنے 2 رجسٹر پیش کیے گئے. فرمایا کہ یہ جنتی فلاں ابن فلاں، یہ جہنمی فلاں ابن فلاں. میرے پاک نبی نے وہ رجسٹر کھولا اور فرمایا کہ جو سب سے آخر سے جنت جہنم سے نکالا جائے گا اور جو سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا، اور ان کے نام تک حدیثوں میں لکھے ہوئے، یعنی کہ سب سے پہلے جنت میں جو ڈالا جائے گا، پھر آخر میں نکالا جائے گا. جہنم میں سب سے پہلے جس کو ڈالا جائے گا، آخر میں جس کو ڈالا جائے گا، پھر جو کلمہ گو آخر میں نکالا جائے گا، اس کا نام بھی نبی نے بتایا. اسی کو تو کہتے ہیں کیا کہ وہ علمہ کما لم تکن تعلم. قرآن میں آتا ہے علمہ کما لم تکن تعلم، کہ ہم نے وہ تجھے سکھلا دیا، اے نبی تم کو تعلیم دے دی. وہ علمہ کا، اور جس کا استاد اللہ ہو. میرے پاک نبی امی ہے، اس دھرتی پر کوئی استاد نہیں ہے میرے پاک نبی کا، اور براہ راست شاگرد ہے میرے پروردگار. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ. نبی الام نہیں، نبی کسی سے نہیں پڑھے ہوئے، نبی کا کوئی استاد نہیں ہے. میرے پاک نبی کا استاد وہ پروردگار ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. میں نے اپنے بندے کو وحی کی جیسا کہ میں چاہتا تھا. معراج کی رات فرمایا اللہ نے میرے یہ سر پہ اپنی نعمت کا جلوہ کیا، اور میں نے مشرق مغرب میں جو بھی چیزیں تھی سبھی کو جان. اب کوئی آدمی کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے خبر نہیں ہے، یا کوئی آدمی کہے نبی تو اس حد تک فرماتے اے لوگوں جب نماز پڑھو میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھوں.
یہاں پر نبی علیہ السلام کے دو آنکھیں تھی چھوٹی چھوٹی، جیسے ہمارے مائکروسافٹ کیمرہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو نبی علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، لیکن وہ جیسے ریگنریٹ ہوتا ہے پیچھے سیلف بیٹری ہوتی ہے نگاہوں کو تیز کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اب اگر 1,00,000 آدمی حجۃ الوداع میں 1,44,000 صحابہ تھے تو میرے پاک نبی کی آواز کے اندر اتنا جادو تھا، آواز تھی 1,44,000 صحابہ تک آواز ایک جیسی پہنچ گئی، کوئی لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے یار۔ 1,44,000 لوگوں تک بات کو پہنچانا، اسی لیے تو نبی فرمایا ہوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع کلمات عطا کیے کہ کلمہ ایک ہے اس کے اندر پورا یعنی کہ ایک قطرہ پورا سمندر بند کر دیا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میری نصرت کی روب کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کو وہ آدمی کہتا بتاؤ آج تم اکیلے ہو، یہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نکلے ایک جگہ پر، تو وہاں پر کیا ہوا، قضائے حاجت سے واپس جب ہوئے تو تھوڑا سا سستا لیا، آیا ایک کافر منافق، نبی علیہ السلام کی تلوار لٹک رہی تھی، اس نے تلوار اٹھائی، پتا کیا کہتا ہے بتاؤ کون بچائے گا تم، کون بچائے گا تم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تو چاہیے تھا کہ دشمن قریب ہے، کوئی ریزسٹنس ہو، کوئی نبی کے وجود کے اندر کبھی طاری ہو گئی اور نبی علیہ السلام کی آنکھیں لال ہوئی اور فرمایا کہ میرا اللہ مجھ کو بچائے گا، اور اللہ کا نام لیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گری، آپ کے نام لینے سے تلوار کیوں نہیں گرتی؟ نبی تو براق پر سوار ہو جائیں تو لاکھوں کروڑوں اربوں میل کا سفر 1 سیکنڈ میں، 27 سال کا سفر 1 سیکنڈ میں نبی نے طے کیا، 27 سال کا گزرا ہے معراج کا، معراج کے واقعے میں نبی کی زندگی کی فرمایا کہ 90 سال تھی، جبریل نے کہا تھا آپ کی عمر ہے 90 سال، تو جب آیا فرشتہ اس سے سوال کیا کہ میری عمر تو 90 سال تھی، فرمایا کہ 27 سال جو ہے 63 سال ہے، 27 سال وہ معراج کے اندر آپ کے کاٹ دیے گئے، تو اسے کہتے ہیں عالم خلق، عالم امر، اعلیٰ الخلق والامر، یہ عالم خلق کو بھی اللہ جانتا ہے، عالم امر یہ دنیا کے اندر ہی ہے، یہ فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، آپ فرشتوں کو دیکھتے نہیں نظر آتے، جنات آپ کو نظر آتے ہیں، جن نظر نہیں آتا، 120 فرشتے تیری حفاظت کے لیے نظر نہیں آتے، شیاطین نظر نہیں آتے، شیطان جنات، پاگل آدمی ہے، پاگل ہے وہ جو کہے کہ جنات نہیں ہے، اللہ کہتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پہلے کہتا کہ میں نے جنات کو پیدا کیا، قرآن میں آتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَا مِن قَبْلُ، کہ انسانوں سے پہلے میں نے جنات کو پیدا کیا تھا، من نار السم، آگ سے، جلستی بھی آگ سے۔ اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے بھائی میں تو مانتا ہی نہیں جنات، او بھائی تم نہیں ماننے، تیرے ماننے سے کیا ہوگا، اللہ کہتا میں نے جنات کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا کیا الا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کرے، تو مقصد انسانیت کیا ہے، خلقت انسانیت کیا ہے، مقاصد انسانیت کیا ہے، مقاصد عبودیت کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور کوئی مقصد نہیں۔ اگر بندہ ہے تو بندگی میں نام پیدا کر، اگر بندہ ہے تو بندگی میں نام پیدا کر، وہ بندہ نہیں جسے شوق ہو رہے ہیں۔ کیا دیکھو کام دیے سما سنتے ہو، 1,00,000 سپیکر ہے اس کے اندر لگایا اللہ نے، 1,00,000 سپیکر، پھر آواز آپ تک آتی وائبریشن کی،
یہ آواز آپ کے زبان کے اندر اگر یہ سانس نکلتا ہوا کی وائبریشن اس کے اندر نہیں ہے، آپ کی آواز نہیں گونجے گی. یہ وائبریشن ہے جو آپ کی آواز سے نکلتی ہے، لہریں پھیلتی ہے، وہ لاؤڈ ہو جاتی ہے. وہ جب یہ فریکوینسی بنتی ہے بجلی تارے آپ نے بٹن دبایا، وہ 24,000 کلومیٹر امریکہ ایک سیکنڈ کے اندر ادھر میچ ہے فائنل امریکہ میں آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے. یار 26,000 کلومیٹر کدھر گیا؟ او بھائی انکار کرنے والے معراج کے، نبی کے علم کا احاطہ کرنے والے، یا یہ کہنا کہ نبی کو خبر نہیں، او یار امریکہ میں بیٹھا سیٹیلائٹ طیارہ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے، وہ بال پھینک رہا ہے براہ راست. سمجھ آئی آپ کو؟ تو اللہ کہتا ہے علامہ کا معلوم، اللہ کہتا میں نہیں کرتی، وہ علامہ کا فرمایا. کس نے مولانا عبدالرحمن جامی فرماتے کہ یا رسول اللہ لوح محفوظ کا علم آپ کے علموں میں سے علم ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لوح محفوظ کا علم اللہ کا تعالیٰ رقم ملائیہ ویسے اللہ کی کتاب مبین، اس پر میں نے رتب کو لکھ دیا، خشکی کو تری کو لکھ دیا کتاب کے اندر. وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، یہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے کتاب مکنون میں. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، یہ قرآن بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو اب مجھے بتلاؤ جب سے لوح محفوظ ہے، تختیہ ہے، تو مجھے بتلاؤ اللہ کہتا ہے یہ قرآن لکھا ہوا تھا، کہاں پہ لکھا ہوا تھا؟ لوح محفوظ پر. تو لوح محفوظ تو نبی کے بعد پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات میں عرش بھی بات میں، فرش بھی بات میں. اللہ فرماتے لولا کلمہ خلقت محمد، اے محمد تجھے پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. لولا کا لما اظہرت الربوبیت، اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا. اے لوگوں میں نے اس لیے اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں کیا کہ میری شان میں کوئی فرق آ رہا تھا. میری شان تھوڑی تھی کہ لوگوں کی بندگی کرنے سے میرے فضیلت میں اضافہ ہو جاتا. نہیں، اللہ کہتا میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میری صفت رحم ظاہر ہو جائے. تو اگر انسان کو نہ بناتا اللہ کی صفت رحیم کہاں پہ جاتی؟ اللہ کی صفت رحم کہاں پہ جاتی؟ اس کا جبار اللہ کہاں پہ جاتا؟ اس کا غفور اللہ کہاں پہ جاتا؟ تو بھائی جب انسان کو پیدا کیا ہے تو صفت رحیم بھی آئی، صفت رحمان بھی آئی، صفت جبار بھی آئی، صفت غفار بھی آئی، صفت ستار بھی آئی. تو اللہ کی صفات کی تکمیل کے لیے انسانوں کا پیدا کرنا ضروری تھا، ورنہ اللہ کی صفات ظاہر نہیں ہو سکتی تھی کائنات. سمجھ آ رہی ہے نا؟ صفت رحیم اس وقت ہے جب بندہ ہے، صفت ستار ہے کہ اللہ کہتا میں تمہارے سارے عیوب کو جتنے ہیں تمہارے عیب چھپا لیتا ہوں. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن بلایا بندے کو، فرمایا ایک ایک امتی کو بلائے گا. اللہ کہے گا کھڑا ہو جا، حساب دے. اور 100 سال کی زندگی کی اگر 1200 سال کی ایک رائی کے برابر، حدیث میں آتا ہے انہو یظن قد خلق، اللہ کہے گا یہ کیا ہے، کہے گا یا اللہ کیا، یہ کیا، یا اللہ کیا، یہ کیا تھا، یہ بھی کیا. اور ایک 63 سال کی زندگی کا حساب، ایک 1200 سال کی زندگی کا حساب، عمر ہے 1000 برس. نوح علیہ السلام کی 1200 سال، 1050 سال آدم علیہ السلام کی، اور شداد کی عمر 1000 برس سے زیادہ. اور جس نے 4000 عورتوں سے شادی کی، جس نے دنیا کے اندر جنت کا نقشہ بنا کے دکھا دیا. لوگوں نے کہا وحور نیل رام
ہو رہے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. اس نے کہا لاؤ ہو رہے لے کر آؤ. خوبصورت عورتیں لا کر آباد کر دی. زبرجد سے یاقوت سے اینٹیں سونے کی. اس نے کہا پوری دنیا کے 10 اینٹیں لے آؤ. اس نے کھڑا کر دی, سونا لگا دیا, یاقوت زبرجد موتی. پھر جی ہو رہے کہا ہے وہاں پر نہر بھی ہوگی. ونہر من عسل مصفی, نہر ہے مصفی شہد کی. اس نے کہا یہ بھی. اس کیا کیا مکھیالی پورا اس نے کارخانہ بنایا. نہر چھتے اتارے جا رہے, نہر چلا دی اس نے. فرمایا کہ ونہر من خمر من لبن یتغیر طعمہ, دودھ کی نہر ہے اس کا ذائقہ نہیں بدلتا. اس نے کہا روزانہ دودھ ڈال دیا کرو نہر کے اندر. اس نے سونے کی نہر بنوائی, اس کے اندر دودھ روزانہ. پھر کسی نے کہا وَنَهَارٌ مِنْ خَمْرَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَنَهَارٌ مِنْ لَبَنٍ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ, تو وَنَهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى. یہ ساری چیزیں ہیں. فرمایا کہ فِيهِنَّ خیرات الحسان, عورتیں ہوگی بڑی پاکباز. حورم مقصورات فی الخیام, خیموں میں باندھ. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون, موتیوں کے اندر باندھ ہوگی حورے. اور ان کو نہیں چھوا کسی جن نے, انسان نے. یہ جو جنتی بنا دے جا کر اس کو ہاتھ لگائے گا, اس سے پہلے کسی نے اس کو نہیں دیکھا. یہ جو لفظ آتے اطراف, اطراف جو لفظ ہے کواری لڑکی, جس کو نہیں چھوا مرد نے, جس کو نہیں چھوا کسی انسان نے. اللہ کہتا ہے ایسی ہو یار, دیکھو اتنی خوبصورت. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ حور اتنی خوبصورت ہے, اگر اس کے حسن کی سیاہی, اس کے حسن کا جادو, اس کے حسن کا تھوڑا سا بھی جلوہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے, اس کے حسن کی تاب رلاتے پوری دنیا والے مر جائیں. یار تم دنیا کے پیچھے پریشان ہو گئے. دنیا کی عورت نے تمہارا دل دکھا دیا. اور اس دنیا نے اللہ سے روک دیا تم کو. دنیا کی عورت نے تمہیں حرام پہ لگا دیا. دنیا کی عورت نے, دنیا کے بیٹوں نے تمہیں اللہ سے ملاقات کے اندر بیریہ لگا دیا. اور اللہ کہتا میں تجھے جنت دینے والا ہوں, اتنی بڑی جنت جس کے اندر 80,000 خادم ہوں گے تیرے. قرآن کہتا ہے یہ طوفان بالتل مخلد. یہ صورتحال پڑھو کہ چھوٹے بچے ہوں گے آپ کی تابع داری کے لیے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, اللہ کہتا میری نعمتوں کو دیکھو گے تم, اور ملک کبیر, اور جس کو اللہ کہتا ملک کبیر دیا جائے گا, اس زمین سے 7 گنا زیادہ زمین آخری جنتی کے لیے. اور 2 ٹوٹ کے 2 ایکڑ کے لیے لڑنے والوں, 2 پلاٹوں میں جھگڑنے والوں, اللہ کہتا ہے آؤ اپنے آپ کو بیچ دو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اوے وہ صحابی جس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے آپ کی خاطر ساری دنیا کو چھوڑ دیا, میرا مال, میری اولاد, میری جان, میری جائیداد, سارا کچھ رب کے حوالے. تو اللہ نے قرآن بنا دیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ بیچ دیا. اور مصعب ابن عمیر تھے, جنگ احد میں شہید ہوئے. پرفیوم وہ لگاتے تھے, اگر وہ پتہ چلتا تھا کہ گزرا ہے مصعب ابن عمیر مدینے کی گلیوں سے, ایسا جوڑا 400 دینار کا اس وقت کے دور میں 4 کروڑ بنتا ہے آج. اور اتنا خوبصورت جوڑا, لوگ انتظار میں کہ مصعب ابن عمیر گزرے گا, رضوان اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن نبی کے لیے جب کلمہ پڑھا گھر سے نکال دیا. اور وہ وقت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مصعب ابن عمیر شہید ہو گیا. کہا یا رسول اللہ کفن کے لیے چادر نہیں ہے, اور کفن ڈالا, سر ننگا ہو گیا, سر کو چھپایا تو آگے ٹانگے نیچے. فرمایا حضرت کپڑا نہیں ہے کہ مصعب ابن عمیر کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے. فرمایا میرے پاک نبی نے چادر منہ کی طرف کر دو, پاؤں کے اندر
یہ کافر دفع۔ اور یار اگر کوئی دین پہ اعتراض کرتا تو مصعب ابن عمیر کو کرنا چاہیے تھا جس نے سارا کچھ اللہ کے دین کے لیے چھوڑا۔ اور تم نے کیا دیا اللہ کے دین کو؟ اور جن کے بچے اننے کی نیزیوں پر چل گئے اور مر گئے وہ اللہ کے رسول کے لیے، جائیدادیں چھوڑی انہوں نے اور نوابیاں چھوڑ دی اور نبی کی دین کے لیے، آج تنہا ہو اور ایسے عالم ہے جس کو کفر تک نصیب بھی نہیں ہوا۔ اگر کوئی اعتراض کرتا دین پر تو مصعب ابن عمیر کرتا، میرا تیرا تجھے حق کیا، ہم نے دیا کیا ہے دین؟ ہم نے کیا دیا دین؟ یار وہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول میں تو بڑا امیر آدمی تھا، میری تو جائیدادیں تھی، اور میرے ساتھ کیا ہوا؟ تیرا کلمہ پڑا، جو کچھ تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ اور یار وہ اعتراض کرتا تو مصعب ابن عمیر جیسا صحابی کرتا، اور ہم نے اللہ کو دیا بھی کچھ نہیں، اعتراضات ہمارے سب سے زیادہ۔ کبھی سوچا تھا وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، محبت محاذ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے یا رسول اللہ غزوے پر لے چلو، فرمایا تمہاری عمر تھوڑی ہے، وہ پیچھے کیا کرتے ایڑیوں کو اونچا کر لیتے، یا رسول اللہ ہمارا قدم آپیے، ہم نے جانا ہے جنگ بدر کے اندر۔ اور محبت محاذ چھوٹے چھوٹے بچے وہ اللہ کے راستے میں تلواروں کے ساتھ ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، تم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ چھوٹا سا محبت، چھوٹا سا ماں کہتے قدم پہ گئے، قد چھوٹے تھے، ایڑیاں کھڑی کی، یا رسول اللہ ہمیں بھی لے جائیے۔ نبی پاک نے فرمایا تمہارا قد چھوٹا ہے بڑا ہے لے چلو، کہ ان کے جذبے کو نیت کو اللہ نے قبول کیا، اور جا کر ابو جہل کو قتل جس نے کیا دونوں بچے تھے محمد ابن عمیر۔ یار آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ دین کو ہم نے رنگ لگا دیے۔ یہ ایک پکا مسجد میں لگا کر تم اظہار چڑھا دیتے ہو اللہ پر۔ وہ حسین ابن علی جس کا پورا خان باندھا ہے اہل بیت اور نیزے کی انیوں پر چڑھ گیا، لیکن انہوں نے تو کوئی اجر نہیں مانگا۔ یہی کہا تھا لوگوں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اقامت دین کے لیے ہماری قربانی ہے، نماز کے لیے ہماری قربانی نہ صلاتی والوسوں کی ومحیایا وممات للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ حسینیت کا درس دینے والوں بتاؤ حسین کی نماز کس کے گھر کے اندر ہے؟ ساری جائیدادیں تم نے، ساری تہذیبیں تم نے، وہ ساری یہود و ہنود کا تمدن، یہ وہ مسلمان ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ یار کینیڈا کے اندر سکھ ہے، وہ سکھ نظر ہے، اس کی قربان نہیں کی، اس کے سر کے اوپر سے پگڑی نہیں کی، اس کی داڑھی نہیں گئی، اس کا کچھا جنگیا نہیں گیا۔ وہ اس کینیڈا میں پڑا سکھ، وہ غیر آدمی کوئی بھی اتری گرو نانک پر 35 کروڑ سکھ ہے، سارے سکھ ہیں وہ، اور کے حلیوں سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے، یہ وادی یسرا میں تہذیب مدینہ میں ادھر جنگ لگی ہے، اور محمد بن سلیمان ادھر ثقافتی تحفہ کرا ہے۔ یہ جو جا کے کنجر باتیں پاکستان سے اکٹھے کر کے جدے کے اندر کنسرٹ بنایا جا رہا ہے، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے سولیوں پہ چڑھ گئے اور ان کو فاسفورس بمبوں سے، جیسی کٹر بمبوں سے اڑا دیا امریکہ نے۔ اور تم اتنے ذلیل ہو کہ تم کنجریوں کے ڈانس کرواتے ہو جدے کے اندر جا کر۔ بتاؤ تم رسول اللہ کو جواب دو، قرآن تمہاری زبان میں اترا، تم نے قرآن کا پاس کہاں تھا؟ یہ عبد الرحمن بن سدیس وہ بیچارہ بیٹھا پڑھ بیان، بھائی جس نے نہیں بیان پڑھے 4000 عالم قتل کرا دیے گئے۔ یہ عبد الرحمن بن 40 سال سے خدمت دینے والا، وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں قوموا الی دیارکم، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، بس قوموا الی دیارکم، ہم الذین یظلمون یظلمون، وہ لڑے ظلم ان پر ہو لاؤ، ہؤلاء الذین لیس علیک منہم، ان میں سے نہیں ہے، وہ خود جانے فلسطین والے۔ وہ بیچارہ پڑھ رہا ہے، پیچھے توب ہے محمد بن سلیمان کی۔ اور جو لوگ اس حد تک پہنچ جائے اور جن کے لوگ قرآن عربی میں اترا، مدینہ عربیوں میں،
فرمایا کہ دجال بھی مدینے میں نہیں جا سکتا، مکے میں نہیں جا سکتا، بیت المقدس میں نہیں جا سکتا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا تھا ہر جگہ سے دین بیچ جائے گا، لیکن فلسطین سے مکے مدینے سے دین نہیں ملے گا۔ مکے مدینے کی حفاظت اللہ کہتا میں نے اٹھائی ہے، لیکن بیت المقدس کی حفاظت تم نے کرنا۔ جنگی کی تھی تجھے اور 32 مبارک 32 مبارک تیل نکالا، اور اتنا تیل اور 60 لاکھ کا 60 ایکڑ کا محمد بن سلیمان نے خرید لیا۔ مال پیرس کے اندر پورا پاکستان بندہ خرید سکتا ہے، لیکن ہمارا یہ مر گیا زمین، ہم لوگ کہاں پہ گئے؟ وہ روح بلالی کہاں گئی؟ وہ تاثیر صداقت کہاں گئی؟ سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا ایمان۔ یہ سبق تم نے پڑھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا دیا تم نے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا دیا۔ تم جیسے غدار دین، ان کا وہ انجام ہونے والا ہے کہ جو بغداد کے اندر ہوا تھا، یہی کچھ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ دعا، اللہ منصور المجاہدین، اللہ دین المجاہدین، اے اللہ ان مجاہدوں کی مدد فرما جو تیرے راستہ کی جائے۔ اللہ منصور المظلومین، اے اللہ فلسطین کے اندر جو مظلوم مسلمان ہیں، خالد بن ولید جیسا جرنیل پیدا عطا فرما۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں صلیبی جنگوں کا بدلہ لے رہے، صلاح الدین ایوبی نے جنگیں لڑی اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یہودیوں نے قربان کر دیے تھے، لیکن پھر بھی فتح کیا بیت المقدس، 800 سال تک فتح رہا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے قبضے میں نہیں رہے گا۔ یہ یہود ہے، یہ عیسائی ہے، ان کا نام و نشان تک نہیں رہے گا، اور محمد مصطفیٰ کا جھنڈا انشاءاللہ